السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. آج ہم اپنے پیور ڈسکشن گروپ میں استقبال کرتے ہیں محترم طارق چوہان صاحب کا، جو کہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے ایک بہت ہی سرگرم کارکن ہیں. اور آج کا موضوع گفتگو ہوگا کہ قرآنی آیت استخلاف کے مطابق خلافت اسلامیہ محمدیہ کا صحیح تصور کیا ہے. تو آئیں محترم طارق چوہان صاحب، ویلکم سر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر فیصل صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی. تو آج ہم بات کریں گے کہ یہ جو سورہ نور کی آیت 56 ہے، آیت استخلاف، اس کا اصل جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جو مطلب ہے اور جو ہمیں سمجھ آیا ہے وہ کیا ہے. خاتم النبیین حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روحانی اولاد میں سے ایک ایسے شخص کی خوشخبری عطا فرمائی تھی جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت پا کر امت محمدیہ کی رہنمائی کے لیے حکم و عدل کے طور پر مبعوث ہونا تھا. اور یہ کہ خاتم النبیین رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان روحانی مقام کی بدولت آپ کے اس غلام نے بھی عالی مرتبت ہونا تھا اور گزشتہ تمام انبیاء کا مصداق ہونا تھا. جس طرح 14ویں کا چاند اپنی پوری آب و تاب میں کمال تک پہنچ جاتا ہے، اسی طرح خاتم النبیین حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس روحانی فرزند نے بھی 14ویں صدی میں ظہور پا کر اللہ تعالیٰ کی جل جلال ہستی کی معرفت لوگوں کو عطا کرنی تھی. اور خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کا اس نے مظہر اتم ہونا تھا. اور یہ عظیم روحانی فرزند اور امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہیں ہمارے مطابق. اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی سے فرمایا کہ جری اللہ فی حلول المرسلین، یعنی اللہ کا پہلوان تمام مرسلین کے لباس میں. تو کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام انتہائی بلند مقام تھا، روحانی مقام تمام انبیاء سے بڑھ کر تھا، وہ خاتم النبیین تھے کہ وہ نبوت کے کمالات ان پر ختم ہو گئے، تمام نبیوں کے وہ سردار تھے، اس لیے ان کے غلام نے بھی اسی طرح کا عظیم ہونا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے تو ان کا غلام حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام خاتم المجددین تھے. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبیوں کے کمال ختم ہو گئے تو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر تجدید دین کے کمالات ختم ہو گئے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے تو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام خاتم الخلفاء تھے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خلیفوں کے سردار اور مجدد الف آخر، جس کا مطلب یہ ہے کہ تجدید دین میں ان کے جو کمالات تھے وہ آئندہ 1000 سال تک کے لیے کوئی بھی ان کو میچ نہیں کر سکے گا. اور یہ ساری جو کمالات حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے ہیں، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ان کو ملے ہیں. حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے اعمال ہمالیہ پہاڑ جتنے بھی ہوتے، لیکن اگر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام نہ ہوتا تو مجھے ایک ادنا سا ابھی روحانی انعام نہیں تھا مل سکتا. تو یہ سب کچھ جو ان کو عطا ہے یہ اس عظیم الشان نبی کی غلامی میں ان کو یہ ملا ہے. جیسا کہ حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مہدی کو پاؤ تو اس کی بیعت کرو، خواہ تمہیں برف کے پہاڑوں پر سے گھٹنوں کے بل جانا پڑے، کیونکہ وہ مہدی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے. پھر ایک اور حدیث میں فرمایا اس کو جا کر میرا سلام کہنا. تو یہ بیان کرنے کا یہ مقصد ہے کہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام نے
جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر قرآن مجید کے مطالب بیان فرمائے جو آپ سے پہلے لوگوں سے پوشیدہ رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی اذن تھا کہ 14ویں صدی میں جب کہ زمانہ اس طرح کا آ جائے گا اور قرآن مجید کے یہ مطالب پھر لوگوں کو واضح کی جائے، جب ایسے بھی لوگ پیدا ہو جائیں گے جو ذہنی طور پر ایسی ترقی کر جائیں گے کہ وہ ان کو سمجھ بھی سکیں گے۔ یہ قرآنی سورہ نور کی جو آیت 56 ہے، جس کو آیت استخلاف بھی کہتے ہیں، اس کی جو تفسیر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے فرمائی، اس سے پہلے اور کسی مفسر نے اس طرح کی تفسیر نہیں فرمائی۔ اس سے پہلے مفسرین اس کے اصل مقصد کو پہچان ہی نہیں سکے، اور انہوں نے ایسی ایسی تفسیر اس کی لکھی ہیں جس سے قرآن مجید کی عظمت نہیں ظاہر ہوتی بلکہ عظمت گھٹتی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت گھٹتی ہے۔ اور قرآن مجید جس کا دعویٰ ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے ہے، اس کا یہ دعویٰ غلط ثابت ہو جاتا ہے، جیسی وہ تفاسیر انہوں نے کی ہیں۔ تو جیسا کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے ایسی بے مثال تفسیر آیت استخلاف کی کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی ہستی کا عرفان انسان کو ملتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی الہامی کتاب ہونے کے دعویٰ کی تصدیق اس سے ہوتی ہے۔ جی یہ سورہ نور کی آیت 56 ہے، آیت استخلاف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام سے پہلے جو مفسرین نے اس کے متعلق بیان کیا ہے، وہ کچھ مفسرین تو کہتے ہیں کہ یہ جو الہی وعدہ ہے یہ صرف صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا ہے، اور جس سے قرآن مجید کے استوا کی نفی ہوتی ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے جیسے کہ ابن کثیر نے کہ اس آیت کو اسلامی حکومت کے حوالہ سے دیکھا جائے کہ جب اسلام کو سیاسی غلبہ حاصل ہوگا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے جیسے اس آیت سے مراد خلافت عثمانیہ کی طرز پر خلافت کا دوبارہ قیام ہونا بیان کیا ہے، اور مولانا مودودی صاحب نے بھی اپنی تصنیف خلافت اور ملوکیت میں اس آیت سے مراد اسلامی حکومت لی ہے۔ مگر یہ پرانے مفسرین کی تمام تشریحات جو ہیں یہ قرآن مجید کی عظمت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بیان کرنے سے قاصر رہتی ہیں، کیونکہ یہ محدود ادوار سے متعلق ہے ان کی خیالات جو ہیں، مگر وہ تشریح جو آیت استخلاف کی حضرت امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے وحی پا کر کی ہے، وہ بے مثال ہے، جو ایک قادر ہستی کی خبر دیتی ہے، اور جو قرآن مجید کی عظمت کو قیامت تک قائم کرتی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایک مضبوط گواہ ٹھہرتی ہے۔ اس آیت کریمہ کی تشریح میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے تم میں سے بعض نیکوکار ایمانداروں کے لیے یہ وعدہ ٹھہرا رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین پر اپنے رسول مقبول کے خلیفہ کرے گا، انہی کی مانند جو پہلے کرتا رہا، اور ان کے دین کو جو ان کے لیے اس نے پسند کر لیا ہے یعنی دین اسلام کو زمین پر جما دے گا اور مستحکم اور قائم کر دے گا، اور بعد اس کے کہ ایماندار خوف کی حالت میں ہوں گے، یعنی بعد اس وقت کے کہ جب بباعث وفات حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خوف دامنگیر ہوگا کہ شاید اب دین تباہ نہ ہو جائے، تو اس خوف اور اندیشہ کی حالت میں
خدا تعالیٰ خلافت حقہ کو قائم کر کے مسلمانوں کو اندیشہ ابتری دین سے بے غم اور امن کی حالت میں کر دے گا، اور وہ خالصاً میری پرستش کریں گے اور مجھ سے کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ تو ظاہری طور پر بشارت ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں یہ تو ظاہری طور پر بشارت ہے، مگر جیسا کہ آیات قرآنیہ میں عادت الہیہ جاری ہے، اس کے نیچے ایک باطنی معنی بھی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ باطنی طور پر ان آیات میں خلافت روحانی کی طرف بھی اشارہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر یک خوف کی حالت میں کہ جب محبت الہیہ دلوں سے اٹھ جائے اور مذاہب فاسدہ ہر طرف پھیل جائیں اور لوگ روبہ دنیا ہو جائیں اور دین کے گم ہونے کا اندیشہ ہو، تو ہمیشہ ایسے وقتوں میں خدا روحانی خلیفوں کو پیدا کرتا رہے گا جن کے ہاتھ پر روحانی طور پر نصرت اور فتح دین کی ظاہر ہوگی، اور حق کی عزت اور باطل کی ذلت ہو، تا ہمیشہ دین اپنی اصلی تازگی پر عود کرتا رہے اور ایماندار ضلالت کے پھیل جانے اور دین کے مفقود ہو جانے کے اندیشہ سے امن کی حالت میں آ جائیں۔ براہین احمدیہ، چہار حصص روحانی خزائن، جلد 1 صفحہ 259۔ یہ جو مختصر سی تحریر ہے جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے آیت استخلاف کے حوالے سے اور اس کی تشریح میں فرمائی ہے، یہ بہت معنی خیز ہے۔ اس میں بہت سی اہم باتیں بیان کر دی گئی ہیں جو اس سے پہلے بیان کی نہیں گئیں۔ سب سے پہلی اور اہم بات جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام نے فرمائی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت استخلاف میں جو خلافت کا وعدہ دیا ہے، اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہیں، کیونکہ اس آیت کا نزول بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا دور بھی قیامت تک ہے، اور قرآن مجید جس کی یہ سورہ نور کی یہ آیت ہے، وہ بھی قیامت تک کے لیے ایک الہامی ہدایت ہے۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا وعدہ بھی قیامت تک کے لیے ہے جو اس آیت کریمہ میں دیا گیا ہے۔ چنانچہ آیت استخلاف کی تفسیر میں جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا یہ پہلا جملہ ہے، یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اس وقت جو یہ مرزا خاندان کی خلافتی گدی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ خلافت آیت استخلاف کے مطابق ہے، وہ بالکل جھوٹے ٹھہر جاتے ہیں، کیونکہ یہ مسیح کے خلیفے خود کو کہتے ہیں، یہ مرزا خاندان کی خلافتی گدی کے خلیفے کہتے ہیں کہ ہم مسیح کے خلیفہ ہیں، اور اس وقت جو مرزا مسرور صاحب ہیں وہ ان کا ٹائٹل انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے خلیفۃ المسیح الخامس، یعنی مسیح کا 5واں خلیفہ۔ تو جو مسیح کا 5واں خلیفہ ہے وہ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیفہ تو نہیں ٹھہرتا، لیکن آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا وعدہ دیا ہے، اور یہی بات حضرت مرزا غلام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا وعدہ دیا ہے، کسی مسیح کے خلیفوں کا وعدہ نہیں دیا گیا۔ اس لیے یہ پہلا فقرہ ہی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا آیت استخلاف کی تفسیر میں ان مرزا خاندان کے خلیفوں کو باطل قرار دیتا ہے کہ یہ ان کا دجل ہے، جو یہ کہتے ہیں ہم خلیفے تو مسیح کے ہیں لیکن من آیت استخلاف کے مطابق ہیں، تو یہ سراسر جھوٹ ہے، کیونکہ آیت استخلاف کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا وعدہ دیا گیا ہے۔ دوسری اہم بات یہ اس میں بتائی گئی ہے کہ آیت استخلاف میں وہ خلافت جو خلافت راشدہ تھی اس کی خبر بھی دی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک دائمی روحانی خلافت کی خبر دی گئی ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آیت استخلاف کے مطابق جو خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی، اس کے 2 ادوار ہوں گے۔ ایک دور وہ ہے جو خلافت راشدہ کا دور ہے، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع ہوا اور 30 سال تک رہا، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش گوئی فرمائی تھی۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر انہوں نے یہ فرمائی تھی پیش گوئی، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عالم الغیب نہیں تھے، مگر اللہ تعالیٰ یقیناً عالم الغیب ہے۔ اور اس دور کے بعد جب یہ ختم ہو جانا تھا تو اس کے متعلق بعد کیا ہونا تھا وہ خبر بھی حضرت
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی ہوئی ہے ایک حدیث شریف میں، جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو اس کے مطابق یہ نعمان بن بشیر کی روایت کے مطابق حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں نبوت باقی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا۔ پھر خلافت علی منہاج نبوت، یعنی نبوت کے طرز پر خلافت قائم ہوگی جو رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا۔ پھر بادشاہت آز قائم ہوگی جو رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا۔ پھر بادشاہت جبریہ قائم ہوگی جو رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا۔ پھر خلافت علی منہاج نبوت، یعنی نبوت کے طرز پر خلافت قائم ہوگی۔ یہ کہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ تو جب حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کو تمام مسلمان پہلے مجدد مانتے ہیں، پہلی صدی کے مجدد تھے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پہلی صدی تھی، یعنی دوسری صدی کے وہ مجدد تھے، کیونکہ پہلی صدی جو تھی وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور مجددین کا سلسلہ پھر دوسری صدی سے شروع ہونا تھا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو اس حدیث کے ایک راوی حبیب نے یہ حدیث حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرف لکھی اور کہا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ تم ہو امیر المومنین بعد بادشاہت عاد اور جبریہ کے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اس تفسیر سے خوشی ہوئی اور انہوں نے اسے پسند کیا۔ اس واقعہ کو امام احمد بن حنبل اور امام البہقی نے دلائل النبوت میں بھی روایت کیا ہے۔ یعنی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے جو اس روحانی خلافت کا اس میں ذکر کیا ہے کہ اس کے باطنی معنی ہیں اس خلافت آیت استخلاف کے، اس خلافت کا آغاز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ہوا، جو دوسری صدی ہجری میں پہلے مجدد اسلام تھے۔ اور مجددین کے سلسلہ کی خبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے اپنی امت کو۔ یہ ابو داؤد کتاب الملاحم سے یہ روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایک شخص کو مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے دین کو تازہ کر دے گا۔ یعنی یہ خبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر بتائی، اور آیت استخلاف میں ایک طرح سے تشریح کر دی کہ یہ جو خلیفوں کا وعدہ ہے یہ مجددین کا سلسلہ ہے اصل میں، جو ہر صدی کے سر پر آئیں گے، اور اس میں یہ بھی فرما دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ انہیں مبعوث کا فرمائے گا۔ دیکھیں اس کے الفاظ ہیں، ان اللہ عز وجل یبعث، اللہ تعالیٰ ان کو مبعوث فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کیسے مبعوث فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ الہام سے کسی کو کھڑا کرتا ہے، کوئی کمیٹی نہیں بناتی، جیسے مرزا خاندان کی گدی کی کمیٹی جو ہے وہ مرزا خاندان کا خلیفہ بناتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے خلیفہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے خود چنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم سب سے بہتر، انسانوں کا علم تو ناقص ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ پیش گوئی بتائی دی گئی کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کا چنا ہوگا، خدا تعالیٰ الہام سے اسے کھڑا کرے گا اور مبعوث فرمائے گا۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اس آیت استخلاف کی تفسیر میں ایک مجموعہ ہے جو جمع کیا گیا، اس وقت موجود ہے یہاں پہ ویب سائٹ پہ، جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ پہ بھی، اور وہ سورہ نور کی پوری آیت کی سورہ نور کی تفسیر ہے اس میں، اور آیت استخلاف کی تفسیر بھی ہے، وہ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، وہ یہاں پہ میں لگا بھی دوں گا۔ تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اس جگہ یہ بھی واضح رہے کہ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہی اس کتاب کو اتارا ہے اور ہم ہی اس تنزیل کی محافظت کریں گے۔
اور اس میں اس بات کی تصریح ہے کہ یہ کلام ہمیشہ زندہ رہے گا، اور اس کی تعلیم کو زندہ رکھنے والے اور اس کا نفع لوگوں کو پہنچانے والے ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ وہ یہ مجددین ہیں، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم قرآن کی حفاظت کا وعدہ ہم کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو اتارا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ لوگ بھی اتارے جائیں گے، سو اس قرآن کی حفاظت کریں گے اور دین اسلام کی حفاظت کریں گے اور تجدید کرتے رہیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اور اسلام کے تراجم میں اور اسلام کے احکامات میں جو بدعات شامل ہو جاتی ہیں، وہ تجدید دین کرنے والا جو مجدد اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر کھڑا ہوتا ہے، وہ ان کی نشاندہی کرتا ہے اور لوگوں کو سامنے ایک نیا دین تازہ بتازہ پیش کر دیتا ہے، وہی دین جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، وہی دین جو قرآن مجید نے پیش کیا۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ دو باتیں تھیں قرآن مجید کی تعلیم پھیلانے کے لیے۔ ایک یہ تھی کہ حکمت قرآن یعنی معارف و دقائق قرآن، دوسری تاثیر قرآن جو موجب تزکیہ نفوس ہے۔ اور قرآن کی حفاظت صرف اس قدر نہیں جو کہ صحف مکتوبہ کو خوب نگہبانی سے رکھیں، یعنی جیسے کہ لوگ رکھتے ہیں پر چھتیوں پر رکھ دیتے ہیں بڑے بڑے خوبصورت اس پر کور چڑھا کے، لیکن اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ تو قرآن کی حفاظت سے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس کے پیغام، الہی پیغام کی حفاظت سے مراد ہے، کیونکہ یہود اور نصارہ نے بھی اس طرح کے اپنی کتابوں کو سنبھال کر رکھا، اور یہاں تک کہ انہوں نے توریت کے نقطے بھی گن کے رکھے تھے، ایسے ایکسپرٹ بھی موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مغضوب علیہم قرار دے دیا، کیونکہ وہ کتاب پڑھتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں تھے کرتے، اور زیادہ تر پڑھتے نہیں تھے کیونکہ عام لوگوں کی پہنچ سے ہی وہ دور تھی، وہ اس کو بس طے وغیرہ لگا کے اور کور چڑھا کے بڑی بڑی اونچی چھتیوں پہ رکھ جاتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اس سے اس کی بے ادبی نہیں ہوگی، لیکن اس کی علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں تھی اس کی تعلیم پر عمل کرنے کی کوشش نہیں تھے کرتے۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام اپنی کتاب شہادت القرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت یعنی آیت استخلاف در حقیقت اس دوسری آیت انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون کے لیے بطور تفسیر کے واقعہ ہے، اور اس سوال کا جواب دے رہی ہے کہ حفاظت قرآن کیوں کر اور کس طور پر ہوگی۔ سو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس نبی کریم کے خلیفے وقتاً فوقتاً بھیجتا رہوں گا، اور خلیفہ کے لفظ کو اشارہ کے لیے اختیار کیا گیا کہ وہ نبی کے جانشین ہوں گے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین ہوں گے، کیونکہ آیت استخلاف انہی پر نازل ہوئی تھی، اور اس کی برکتوں سے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے حصہ پائیں گے، جیسا کہ پہلے زمانوں میں ہوتا رہا، اور ان کے ہاتھ سے برجائی دین کی ہوگی، اور وہ خوف کے بعد امن پیدا ہوگا، یعنی ایسے وقتوں میں آئیں گے جب کہ اسلام تفرقہ میں پڑا ہوگا، اور پھر ان کے آنے کے بعد جو ان سے سرکش رہے گا وہی لوگ بدکار اور فاسق ہیں۔ اور اس بات کا جواب ہے کہ بعض جاہل کہا کرتے ہیں کہ کیا ہم پر اولیاء کا ماننا فرض ہے؟ سو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک فرض ہے، اور ان سے مخالفت کرنے والے فاسق ہیں اگر مخالفت پر ہی مرے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی کہ یہ جو حدیث مجددین ہے یہ آیت استخلاف کی ہی شرح ہے، اور انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون میں جو قرآن مجید کا وعدہ فرمایا گیا ہے وہ مجددین کے ذریعے ہوگا۔ اور دوسری یہ کہ اگر یہ جو مجددین ہوں گے، یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر کھڑے ہوں گے، ورنہ خدا تعالیٰ کی طرف سے علم دیے بغیر کوئی تجدید کر ہی نہیں سکتا۔ انسان تو بہت ہی نفس پرست ہے، کوئی بھی شخص قرآن کو اگر وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تائید یافتہ نہیں ہے، الہام یافتہ نہیں ہے، وحی یافتہ نہیں ہے، تو وہ قرآن مجید کی آیات کی تشریح بھی ایسی کرے گا جس سے اس کو خود فائدہ ہو، لیکن وہ شخص جو خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی پا کر کھڑا ہوتا ہے وہ بے لوث ہوتا ہے، کیونکہ اس میں تقویٰ ہوتا ہے، وہ خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے مر کے خدا تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، کہ میں نے اپنا مشن پورا کیا کہ نہیں، اس لیے اس کو یہ علم دیا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
آیت استخلاف میں من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مجدد بھیجا جائے گا دین کی تجدید کرنے کے لیے، تو کوئی یہ نہ کہے کہ جی یہ تو مجدد ہی ہے، اس کو ماننے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگ فاسق ہیں، اور فاسق وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں، تو ظاہر ہے وہ جہنم کے حقدار ہوں گے۔ اچھا، پھر کسی نے یہ اعتراض کیا کہ جی قرآن مجید تو کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، تو مجددین یہاں کہاں سے آ گئے؟ تو اس کے جواب میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم کب کہتے ہیں کہ مجدد اور محدث دنیا میں آ کر دین میں سے کچھ کم کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں، بلکہ ہمارا تو یہ قول ہے کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب پاک تعلیم پر خیالات فاسدہ کا ایک غبار پڑ جاتا ہے اور حق کے خالص کا چہرہ چھپ جاتا ہے، تب اس خوبصورت چہرہ کو دکھلانے کے لیے مجدد، محدث اور روحانی خلیفے آتے ہیں۔ نامعلوم کہ بیچارہ معترض نے کہاں سے اور کس سے سن لیا کہ مجدد اور روحانی خلیفے دنیا میں آ کر دین کی کچھ ترمیم و تنسیخ کرتے ہیں۔ نہیں، وہ دین کو منسوخ کرنے نہیں آتے، بلکہ دین کی چمک اور روشنی کو دکھانے کو آتے ہیں۔ اور معترض کا یہ خیال کہ ان کی ضرورت ہی کیا ہے صرف اس وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ معترض کو اپنے دین کی پرواہ نہیں، اور کبھی اس نے غور نہیں کیا کہ اسلام کیا چیز ہے، اور اسلام کی ترقی کس کو کہتے ہیں، اور حقیقی ترقی کیوں کر اور کن راہوں سے ہو سکتی ہے۔ یہ کہ کس حالت میں کسی کو کہا جاتا ہے کہ وہ حقیقی طور پر مسلمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معترض صاحب، یعنی جنہوں نے اعتراض کیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا ہے، ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ وجہ ہے کہ معترض صاحب اس بات کو کافی سمجھتے ہیں کہ قرآن موجود ہے اور علماء موجود ہیں، اور خود بخود اکثر لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف حرکت ہے، پھر کسی مجدد کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن افسوس کہ معترض کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ مجددوں اور روحانی خلیفوں کی اس امت میں ایسے ہی طور سے ضرورت ہے جیسا کہ قدیم سے انبیاء کی ضرورت پیش آتی رہی ہے۔ اور اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی مرسل تھے، اور ان کی توریت نبی بنی اسرائیل کی تعلیم کے لیے کامل تھی، اور جس طرح قرآن کریم میں یہ آیت الیوم اکملت لکم ہے، اسی طرح توریت میں بھی آیات ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ایک کامل اور جلالی کتاب دی گئی جس کا نام توریت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں بھی توریت کی یہی تعریف ہے، لیکن باوجود اس کے بعد توریت کے صدہا ایسے نبی بنی اسرائیل میں آئے کہ کوئی نئی کتاب ان کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ ان انبیاء کے ظہور کے مطالب یہ ہوتے تھے کہ ان کے موجودہ زمانہ میں جو لوگ تعلیم توریت سے ضرور پڑ گئے ہوں، پھر ان کو توریت کے اصل منشا کی طرف کھینچیں۔ قرآن مجید میں آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ مِنْ قَبْلِهِمْ، یعنی اسی طرح کی خلافت یہاں پہ قائم ہوگی جیسی کہ آپ لوگوں سے پہلے ہوئی، اور وہ پہلی خلافت جو تھی وہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کی خلافت تھی۔ حضرت موسیٰ کو توریت ملی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام شرعی نبی تھے، اور ان کے بعد پھر سینکڑوں نبی تورات میں آئے جو تورات کی تعلیم کو سکھانے کے لیے آئے تھے۔ ان کو کوئی نئی شریعت نہیں ملی، بلکہ پے در پے وہ انبیاء کو بھیجا گیا تاکہ تورات کی تعلیم کو بار بار لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور کسی قسم کی بدعات جو پیدا ہوتی ہیں کچھ عرصے بعد ان کو دور کر دیں۔ تو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہمیں آیت استخلاف کے مطابق ویسی ہی خلافت کا وعدہ دیا گیا ہے، لیکن ہم یہ کہیں کہ اب دین مکمل ہو گیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی دین ہمیں سکھانے نہیں آئے گا، تو یہ ہم قرآن مجید کو جھٹلانے والے ہوں گے، آیت استخلاف کو جھٹلانے والے ہوں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن مجید کی صداقت کو اور اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کو جھٹلانے والے ہوں گے۔ اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں اس لیے رحمانیت الہی نے تقاضا کیا کہ اندھی اور نابینا مخلوق کی بہت ہی مدد کی جائے، اور صرف اسی پر اکتفا نہ کیا جائے کہ ایک مرتبہ رسول اور کتاب بھیج کر پھر باوجود امتداد ازمنہ طویلہ کے ان عقائد کے انکار کی وجہ سے جن کو بعد میں آنے والے زیادہ اس سے سمجھ نہیں سکتے کہ وہ ایک پاک اور عمدہ منقولات ہیں، ہمیشہ کی جہنم میں منکروں کو ڈال دیا جائے،
اور در حقیقت سوچنے والوں کے لیے یہ بات نہایت صاف اور روشن ہے کہ وہ خدا جس کا نام رحمان اور رحیم ہے اتنی بڑی سزا دینے کے لیے کیوں کر یہ قانون اختیار کر سکتا ہے کہ بغیر پورے طور پر اتمام حجت کے مختلف بلاد کے ایسے لوگوں کو جنہوں نے صدہا برسوں کے بعد قرآن اور رسول کا نام سنا اور پھر وہ عربی سمجھ نہیں سکتے، قرآن کی خوبیوں کو دیکھ نہیں سکتے، دائمی جہنم میں ڈال دے۔ یعنی ان کو کوئی سمجھانے والا پڑھانے والا ہی نہ اللہ تعالیٰ بھیجے اور بعد میں ان سے تقاضا کرے کہ تم نے کیوں نہیں مانا، تو یہ منطق سے بالکل الٹ بات لگتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو رحمان و رحیم ہے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ لوگوں کو کھلا چھوڑ دے، آزاد چھوڑ دے اور پھر ان سے تقاضا بھی کرے کہ تم لوگوں نے کیوں نہیں عمل کیا؟ تو وہ کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ ہمیں تو کوئی سمجھانے والا ہی نہیں آیا۔ تو اس لیے یہ سلسلہ مجددین کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا، آیت استخلاف میں خلافت کا وعدہ دیا، تاکہ دین کو تازہ بتازہ کرنے والے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر آتے رہیں۔ مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، اور کس انسان کے کانشنس اس بات کو قبول کر سکتی ہے کہ بغیر اس کے کہ قرآن کریم کا من جانب اللہ ہونا اس پر ثابت کیا جائے، یوں ہی اس پر چھری پھیر دی جائے۔ اور پھر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، جس سے یہ مرزائی خلافتی گدی کی دوبارہ اس کے سر کسا ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پس یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے دائمی خلیفوں کا وعدہ دیا تا وہ ذلی طور پر انوار نبوت پا کر دنیا کو ملزم کریں اور قرآن کریم کی خوبیاں اور اس کی برکات لوگوں کو دکھلاویں۔ یہ بھی یاد رہے کہ ہر ایک زمانہ کے لیے اتمام حجت بھی مختلف رنگوں سے ہوا کرتا ہے۔ دیکھیں حضرت مرزا غلام علیہ السلام دائمی روحانی خلافت کا ذکر کر رہے ہیں اور پھر فرماتے ہیں ہر ایک زمانہ کے لیے اتمام حجت بھی مختلف رنگوں سے ہوا کرتا ہے، اور مجدد وقت ان قوتوں اور ملکوں اور کمالات کے ساتھ آتا ہے جو موجودہ مفاسد کا اصلاح پانا ان کمالات پر موقوف ہوتا ہے۔ سو ہمیشہ خدا تعالیٰ اسی طرح کرتا رہے گا جب تک کہ اس کو منظور ہے کہ آثار رشد اور اصلاح کے دنیا میں باقی رہیں۔ اور یہ باتیں بے ثبوت نہیں بلکہ نظائر متواترہ اس کے شاہد ہیں، اور مختلف بلاد کے نبیوں اور مرسلوں اور محدثوں کو چھوڑ کر اگر صرف بنی اسرائیل کے نبیوں اور مرسلوں اور محدثوں پر ہی نظر ڈالی جائے تو ان کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ 1400 برس کے عرصوں میں ہزارہا نبی اور محدث حضرت موسیٰ اور حضرت مسیح کے درمیان پیدا ہوئے، وہ تورات کی خدمت کرتے رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وعدہ دیا، کیونکہ ان کو بھی یہی فکر تھا کہ ختم نبوت کے بعد تو اب کوئی نبی آئے گا نہیں، تو میری امت کو کون پڑھائے گا، کون سکھائے گا؟ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو سینکڑوں نبی آئے، ہزاروں محدث آئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی اور حدیث مجددین نازل کی، اور آیت استخلاف میں ان کو وعدہ دیا کہ یہ خلفاء کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اور اس میں ایک خاتم الخلفاء بھی آئے گا جو دین کی تجدید کو مکمل کر دے گا، اس کے کمالات کو اعلیٰ روحانی مقامات تک پہنچا دے گا، اور وہ امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہے۔ بات اکثر کی جاتی ہے کہ جی دین مکمل ہو گیا اور کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، اور اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ دین کی تکمیل اس بات کو مستلزم نہیں جو اس کی مناسب حفاظت سے بکلی دستبردار ہو جائے۔ مثلاً اگر کوئی گھر بناوے اور اس کے تمام کمرے سلیقہ سے تیار کرے اور اس کی تمام ضرورتیں جو عمارت کے متعلق ہیں بآسن وجہ پوری کر دے، اور پھر مدت کے بعد اندھیریاں چلیں اور بارشیں ہوں اور اس گھر کے نقش و نگار پر گرد و غبار بیٹھ جائے اور اس کی خوبصورتی چھپ جاوے، اور پھر اس کا کوئی وارث اس گھر کو صاف اور سفید کرنا چاہے مگر اس کو منع کر دیا جائے کہ گھر تو مکمل ہو چکا، تو ظاہر ہے کہ یہ منع کرنا سراسر حماقت ہے۔ افسوس کہ ایسے اعتراضات کرنے والے نہیں سوچتے کہ تکمیل شے دیگر ہے اور وقتاً فوقتاً ایک مکمل عمارت کی صفائی کرنا یہ اور بات ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے، ہاں گمشدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ مجدد پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے
ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، یعنی بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانوں میں سے ہے۔ یہاں پہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کہنا کہ جی دین چونکہ مکمل ہو گیا ہے، اب کوئی آ کے اس کے متعلق کوئی ایکسپلینیشن نہیں کر سکتا، تو یہ بہت ہی نادانی کی بات ہے۔ یہ آیت استخلاف کو جھٹلانے کی بات ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کی خلافت جاری کرنے کا یہاں پہ کہا گیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو انبیاء تھے وہ بھی مجددین تھے سلسلہ کے، کیونکہ وہ نیا دین نہیں لے کے آئے، وہ تورات کی تعلیم کو پھیلانے آئے تھے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلیفے سلسلہ مجددین کی صورت میں جاری ہیں، یہ بھی کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے، کیونکہ شریعت مکمل ہو چکی ہے۔ قرآن مجید ایک الہامی کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے جاری ہے اس کا فیض، مگر لوگ جو قرآن کو پڑھتے ہیں، جو دین کو دیکھتے ہیں، ان میں غلطیاں پیدا ہوتی ہیں، تو بدعات شروع ہو جاتی ہیں، غلط عقائد آ جاتے ہیں، اور ہر 100 سال بعد ایک شخص آتا ہے جو ان غلط عقائد کی نشاندہی کرتا ہے، اور پھر جو وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں وہ ان بدعات سے بچ جاتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانوں میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پھر اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ جس حالت میں خدا تعالیٰ نے ایک مثال کے طور پر سمجھا دیا تھا کہ میں اسی طور پر اس امت میں خلیفے پیدا کرتا رہوں گا جیسے موسیٰ کے بعد خلیفے پیدا کیے، تو دیکھنا چاہیے تھا کہ موسیٰ کی وفات کے بعد خدا تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا۔ کیا اس نے صرف 30 برس تک خلیفے بھیجے، جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بس خلافت راشدہ تھی، وہی خلیفے تھے، اس کے بعد کوئی خلیفے نہیں ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ کیا اس نے صرف 30 برس تک خلیفے بھیجے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یا 1400 برس تک اس سلسلہ کو لمبا کیا؟ پھر جس حالت میں خدا تعالیٰ کا فضل ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں زیادہ تھا، چنانچہ اس نے خود فرمایا وَقَانَ فضل اللہ علیکَ عظیما، اور ایسا ہی اس امت کی نسبت فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو تم سب سے بہتر امت ہے۔ تو پھر کیوں کر ہو سکتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفوں کا 1400 برس تک سلسلہ ممتد ہو اور اس جگہ صرف 30 برس تک خلافت کا خاتمہ ہو جاوے؟ اور نیز جب کہ یہ امت خلافت کے انوار روحانی سے ہمیشہ کے لیے خالی ہے، تو پھر اخرجت للناس کے کیا معنی ہوئے؟ کوئی بیان تو کرے۔ تو یہ ہم تو پھر ہی نہیں کہہ سکتے یہ خیر امت ہے، پھر تو یہ سب سے گئی گزری امت مانی جائے گی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت اس سے بڑھ کر ہو جاتی ہے جہاں پہ انبیاء کا سلسلہ جاری رہا۔ لیکن ہم جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم خیر امت ہیں، تو ہمارے میں خدا تعالیٰ کی صفت کلام بالکل ہی بند ہو گئی، اور اب کوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پا کر ہمیں ہدایت دینے کے لیے نہیں آئے گا۔ اچھا، یہ جو اس وقت یہ خلافت ہے، مرزا خاندان کی خلافت، انہوں نے یہ کہتے ہیں ہماری خلافت احمدیہ ہے، حالانکہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے کہیں بھی خلافت احمدیہ کا ذکر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے سلسلہ خلافت محمدیہ کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ یہ روحانی خزائن جلد 17 تحفہ گولڑویہ اور یہ سورہ نور کی آیت استخلاف کی تفسیر کے سلسلے میں آپ نے فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں یاد رہے کہ اسلام کا 12واں خلیفہ جو 13ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے وہ یحییٰ نبی کے مقابل ہے، اور پھر فرمایا کہ اس لیے ضروری ہے کہ 12واں خلیفہ قریشی ہو جیسا کہ حضرت یحییٰ اسرائیلی ہیں، لیکن اسلام کا 13واں خلیفہ جو 14ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے جس کا نام مسیح موعود ہے، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ قریش میں سے نہ ہو، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسرائیلی نہیں ہیں۔ سید احمد صاحب بریلوی سلسلہ خلافت محمدیہ کے 12ویں خلیفہ ہیں جو حضرت یحییٰ کے مسیل اور سید ہیں۔ یعنی اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو مسیح موعود ہے، یعنی وہ خود وہ اسلام کے 13ویں خلیفہ ہیں،
اور کس خلافت علی منہاج نبوت کا وہ ذکر کر رہے ہیں؟ وہی جو حضرت عمر بن عبدالعزیز سے شروع ہوئی دوسری صدی پہ، اور اس کے بعد 12واں خلیفے ٹوٹل گزرے، اور 13ویں خلیفہ 14ویں صدی کے مجدد کے طور پر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام تھے، جو امام مہدی بھی تھے اور مسیح مسیح بھی تھے۔ اور آپ خلافت محمدیہ کا ذکر کر رہے ہیں، خلافت احمدیہ کا ذکر نہیں کر رہے۔ خلافت اسلامیہ محمدیہ کے 13ویں خلیفہ حضرت مرزا غلام محمد خود ہیں، اور اس وقت 14ویں خلیفہ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام ہیں، جو 15ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجددین میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر یہ اطلاع دی کہ ہر صدی پہ یہ مجدد آئے گا، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اب تک 14 مجددین آ چکے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی تھے، اور قرآن مجید ایک سچی کتاب ہے، اور قرآن مجید کو بھیجنے والا خدا ایک زندہ خدا ہے، جس کی کوئی بھی صفت معزول نہیں ہوئی، صفت کلام سمیت۔ وہ آج بھی الہام سے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے۔ اور آیت استخلاف کے مطابق اور حدیث مجددین کے مطابق یہ خلافت علی منہاج نبوت یعنی مجددین کی جو فہرست ہے وہ میں نے یہاں لگا دی ہے۔ اس میں جو پہلے خلیفہ اور مجدد دوسری صدی ہجری حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، اور 13ویں خلیفہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام ہیں، اور 14ویں خلیفہ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام ہیں۔ اور بیچ میں کچھ لوگوں کے متعلق کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں اس صدی کے فلاں تھے یا فلاں تھے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ ہر شخص مانتا ہے جو اسلام پر عمل کرتا ہے، مسلمان ہے، کہ ہر صدی پہ کوئی نہ کوئی مجدد ضرور آیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق جو ایک الہامی پیشگوئی تھی، وہ ہر صدی پہ اب تک مجدد آتا رہا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ قیامت تک آتا رہے گا۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے یہی فرمایا ہے کہ ہم کہتے ہیں اسلام ایک زندہ مذہب ہے، زندہ دین ہے، تو دوسرے مذاہب بھی کہہ سکتے ہیں جی ہمارا دین بھی زندہ دین ہے، لیکن حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسلام کی دوسرے مذاہب سے ایک امتیازی خصوصیت ہے، جس سے اسلام تو زندہ مذہب ثابت ہوتا ہے، اور دوسرے مذاہب جو ہے وہ زندہ مذہب ثابت نہیں ہوتے۔ اور وہ خصوصیت کیا ہے؟ وہ یہی سلسلہ مجددین، کیونکہ وہ جو پانی کھڑا رہتا ہے وہ جوہر بن جاتا ہے، چھپڑ بن جاتا ہے، غلاظتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اور دوسرے مذاہب جو ہیں وہ اس طرح کے مذاہب ہیں، اس میں دین کی تجدید کا کوئی ذریعہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ خدا تعالیٰ جو زندہ خدا ہے وہ اسلام کو ایک زندہ مذہب رکھنا چاہتا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ایک زندہ نبوت رکھنا چاہتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت استخلاف میں خلیفوں کا اور حدیث مجددین میں مجددین کا وعدہ دیا۔ اور یہی ایک بات ہے جو اسلام کو دوسرے مذاہب سے ممتاز کرتی ہے، کہ ہر صدی پہ یہاں پہ ایک شخص آتا ہے، خدا تعالیٰ سے وحی پا کر کھڑا ہوتا ہے، اور دین کو نئے سرے سے تازہ بتازہ کرتا ہے، اور اس میں سے جو غلاظت اور گند اور غلط عقائد اس میں آ جاتے ہیں ان کی وہ صفائی کر دیتا ہے، ایک مالی کی طرح ایک فلٹریشن کا نظام اللہ تعالیٰ نے اس میں قائم کیا ہے۔ اسی لیے یہ جو اسلام کی جھیل ہے اس کا پانی تازہ بتازہ رہتا ہے اور پینے کے قابل رہتا ہے، اور لوگوں کو اس سے فوائد حاصل ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہی ہے اصل بات جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے ہمیں بتائی، جو اس سے پہلے کسی مفسر کو سمجھ نہیں آئی۔ اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میری اپنی ذاتی تحقیق ہے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں مجھے تو نہیں ان باتوں کا علم تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی زندہ ہونے کا ایک کامل ثبوت ہے کہ اس کی خدا تعالیٰ صفت کلام سے لوگوں کو زندہ کرتا ہے، اور پھر جو اس کو ماننے والے ہوتے ہیں خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کو، وہ بھی روحانی طور پر زندہ ہو جاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم طارق چوہان صاحب، آپ نے معلومات دی۔ میں آڈیو سن رہا تھا، اس کے بعد ہی میں نے کمنٹس دیے سر۔ تھینکس، جزاک اللہ، شکریہ۔ اور یہ ساری
پریزنٹیشن کے بعد، بلکہ میں جماعت احمدیہ یہ جو خلافت گروپ ہے میں ان کو دعوت دیتا ہوں، اور امیر فیصل صاحب تو ان کو اکثر دعوت دیتے رہتے ہیں کہ آئیں، آپ بھی بتائیں۔ آپ کے خلیفے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری خلافت جو مرزا محمود صاحب کی انتخابی خلافت کمیٹی کی بنائی ہوئی ہے، یہ آپ کہتے ہیں یہ آیت استخلاف کے مطابق ہے، تو آئیں یہاں پہ بتائیں۔ یہ جو میں نے باتیں بیان کی ہیں، اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی آیت استخلاف کی تفسیر سے میں نے یہ باتیں بیان کی ہیں، اس میں کیا میں نے غلطی بیان کی ہے؟ آپ آ کے بتائیں، اور بتائیں کہ یہ غلط ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ سلسلہ مجددین ہے آیت استخلاف کے مطابق دائمی روحانی خلافت، بلکہ یہ آپ کی مرزا خاندان کی خلافتی گدی ہے جو آیت استخلاف کے مطابق۔ آئیں اور اس کو ثابت کریں۔ تمام گروپ کے لوگ سن رہے ہیں، اور آپ کو پورا موقع دیا جاتا ہے، اور امیر فیصل صاحب تو آپ کو بار بار پکارتے ہیں، آپ کے خلیفہ صاحب کو، آپ کے مربیوں کو پکارتے ہیں، آئیں اور بتائیں آپ کی یہ مرزا خاندان کی خلافتی گدی کس طرح آیت استخلاف کے مطابق ہے۔ اور اگر آپ نہیں آئیں گے تو یہ آپ کا اوپر ثابت ہوگا کہ آپ کے خلیفوں جھوٹ بولتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ آیت استخلاف کے مطابق ہیں، کیونکہ آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔